اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک 15-16 سال کا بچہ ٹک ٹاک پر بیٹھ کر ویب بیچ رہا ہے۔ عبداللہ بھائی کو نئی ڈیل لگا دینا، کسٹمر نئی ڈیل لگا دوں، ابھی لگا دوں نئی ڈیل۔ ہاں نئی ڈیل لگائیں، بہت پریمیم کوالٹی کی ڈیوائس ہے، اس طرح کا میٹل نہیں آج تک ہے ڈیوائس۔ چارجنگ کیبل ہوگی ساتھ، چارجنگ کیبل 9 کوائلیں ہوگی، 9 کوائلیں، 3 چارجیبل، ساتھ ہوگا اس کے 10 ml کا فلیور۔ تو کتنے کی ہے یہ صرف اور صرف 1600 روپے کی، 500 ایڈوانس بقایا کیش ڈیلیوری فری ہے پورے پاکستان میں۔ ابھی اسکرین شاٹ بھیج کے اسے اسموکنگ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں اور نہ ہی ایڈکشن کا کوئی ڈر ہے، نہ ہی اپنے فیوچر کی کوئی فکر ہے، بس یہ ٹک ٹاک پر بیٹھ کر اسی ویب کو بیچ رہا ہے۔ اور یہ صرف ایک بچہ نہیں بلکہ پورے پاکستان کی ریالٹی ہے۔ آج پاکستان میں ویب بہت ہی عام ہو رہا ہے اور خاص کر کے بچوں کے درمیان۔ بڑے بڑے شہروں کو چھوڑیے، چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز اور گاؤں میں یہ ویب عام دکانوں پر دستیاب ہے۔ اور کون اس کو استعمال کر رہے ہیں؟ انڈر 18 انڈر 16 بچے جو کہ ابھی انڈر ایج ہے اور وہ اس ویب کو استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن کہتے کیا ہے؟ یہ سگریٹ نہیں، یہ ویب ہے اور یہ صحت کے لیے سیف ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ ویب کتنا زیادہ ڈینجرس ہے، خاص طور پر ان بچوں کے لیے۔ Vaping. Nobody knows too much about it. Vaping has been in the news. کل تک سگریٹ، گٹکا اور نسوار عام تھے، لیکن ابھی ویب کا ٹرینڈ آ چکا ہے اور یہ گلی گلی محلے میں، چاہے پھر یہ بڑا شہر کیوں نہ ہو یا ایک چھوٹے سے چھوٹا گاؤں، لیکن ہر جگہ پر یہ موجود ہے، بآسانی دستیاب ہے، چاہے پھر اسکولوں میں موجود ہو یا کالجز میں۔ بچے اس کا خوب استعمال کر رہے ہیں، وہ بھی انڈر 16 ایج کے بچے۔ دی نیوز کے ایک رپورٹ کے مطابق پورے پاکستانی یونیورسٹیز میں 68.4% اسٹوڈنٹس ویب کا یوز کر چکے ہیں اور ڈیلی بیسس پر 41.9% بچے اس کو یوز کرتے ہیں۔ ایک اور اسٹڈی کے مطابق 50% اسٹوڈنٹس نے ویب کو زندگی میں ایک نہ ایک بار ٹرائی کیا ہے، اور آپ جان کر حیران ہو جائیں گے ان اسٹوڈنٹس کی عمر صرف 16 سے 19 سال کے بیچ میں ہے۔ نیشن وائڈ 1300 سے زیادہ آفیشیل شاپ موجود ہے اور اس کے علاوہ ان رجسٹرڈ شاپس بھی موجود ہے جو آن لائن بیٹھ کر یا چپکے چپکے ان ویب جیسے خطرناک چیزوں کو پورے ملک بھر میں بیچتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ ویب کس طرح سے پاپولرائز ہوا اور آخر کار کیوں یہ جنزیز اور نئے بچوں کے درمیان پاپولر ہے۔ تو اس کا ایک بہت ہی بڑا ریزن ہے سوشل میڈیا اور اس کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی۔ جو کمپنیز ویب کو مینوفیکچر کرتے ہیں اس کو اس طرح سے مارکیٹ کر کے بیچتے ہیں کہ یہ ینگ آڈینس کو اٹریکٹ کرے۔ اس کے اٹریکٹیو کلرز اور نئے نئے فیچر، ایک الیکٹرانک ڈیوائس اور ساتھ ہی ساتھ یہ سلوگن لگانا کہ یہ سگریٹ کی طرح ہارمفل نہیں بلکہ نئے زمانے کا نیا ٹرینڈ ہے۔ اسی کی وجہ سے بچے اس سے اٹریکٹ ہوتے ہیں اور اس کو یوز کرتے ہیں۔ طرح طرح کی فلیورز اس میں موجود ہے جو مختلف قسم کے آڈینس کے اٹینشن کو گریب کرتی ہے اور ان کو اپنے قریب بلاتی ہے، ان کو خریدنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس طرح سے بڑے سپر سٹارز کو یہ لوگ سپانسر کرتے ہیں اور ان سے ایڈز چلواتے ہیں۔ سوشل میڈیا اور ٹک ٹاک، انسٹاگرام پر ریلز کی ٹرینڈ چلتی ہے جس میں کول جینزی بچے ویب کرتے نظر آتے ہیں اور یہی ٹرینڈ بچے فالو کرتے ہیں۔ کسی گاؤں میں بیٹھ کر، کسی چھوٹے شہر میں بیٹھ کر، کسی بڑے شہر میں بیٹھ کر چھوٹا سے چھوٹا بچہ اس کو دیکھ کر متاثر ہوتا ہے اور خود کو جنزی کنسیڈر کرتے ہوئے اس کا استعمال کرنا خود پر لازم سمجھتا ہے۔ ویب کی کامیابی کے پیچھے ایک اور بہت بڑا راز یہ ہے کہ اس کا کمپیریزن سگریٹ کے ساتھ کیا جاتا ہے اور لوگوں کو یہ بولا جاتا ہے کہ سگریٹ تو ہارمفل ہے، وہ تو آپ کو کینسر دے دے گا، وہ بہت ہی خطرناک ہے، اس کے پیکیجنگ پر بھی یہ لکھا ہوتا ہے، لیکن ویب تو بہت ہی ہیلتھی ہے۔ یہ تو اسٹڈیز ہوئی ہے برٹش میں جہاں پر لوگوں کو ریکمینڈ کیا ہے، لیکن یہ ایک بہت ہی بڑا مسکنسپشن ہے۔ آخر کمپیریزن کس چیز کے ساتھ ہو رہا ہے؟ سگریٹ کے ساتھ، جو کہ ڈیڈلی چیز ہے، اور کس کا ہو رہا ہے؟ ویب کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ویب ایک اچھی چیز ہرگز نہیں ہے بلکہ یہ سگریٹ سے کم تر صحیح، مگر جب یہ برٹش میں جو اسٹڈی کنڈکٹ کی گئی تھی اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ویب عام لوگ استعمال کریں، خاص طور پر انڈر ایج بچے، بلکہ وہ ان چین سموکرز کو دلایا گیا تھا جن کی ایڈکشن کو چھٹوانے میں ان کی مدد کرے۔ وہ کافی زیادہ ایڈکٹ تھے سگریٹس کے ساتھ، دن میں بہت ہی زیادہ سگریٹ سموک کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو یہ ویب دیا گیا تاکہ وہ ویب کے ذریعے اپنے اس ایڈکشن کو ختم کر سکے، جس میں امپرومنٹ دیکھنے کو ملی۔ ہاں
یہ ویپ کے اثرات کم ہے لیکن یہ سگریٹ کے کمپیریزن میں کم ہے. باقی کسی چیز کے ساتھ اس کو آپ کمپیئر کریں تو یہ اتنا ہی زیادہ ہارمفل ہے جتنا ایک اور کارسینوجینک اور نکوٹین والا پروڈکٹ. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ویپ کے نام کو استعمال کرتے آپ کو سلولی ایڈکٹ کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ایڈکٹ ہونے کے بعد پھر آپ دیوانے بن جاتے ہیں. نکوٹین اور ڈوپامین کی اور رش کے پیچھے آپ بھاگتے ہیں اور اس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہے صرف اور صرف اس سوشل میڈیا ٹرینڈ اور غلط ایڈورٹائزمنٹ کی وجہ سے. آپ جانتے ہیں کہ سائنٹیفکلی ویپ کتنا زیادہ ہارمفل ہے اور یہ ڈیٹا کی مدد سے سمجھتے ہیں کہ یہ ویپ کوئی اچھی چیز نہیں ہے, صحت کے لیے اچھی نہیں ہے یا سگریٹ سے بہتر نہیں ہے بلکہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے. سب سے پہلے تو موسٹ الیکٹرانک سگریٹس یعنی ویپس میں نکوٹین کا استعمال کیا جاتا ہے اور نکوٹین جیسے کیمیکلز ہمارے برین کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک ہے. یہ برین ڈیولپمنٹ جو کہ خاص طور پر ویپ پاپولر جینزی بچوں میں ہے جن کی عمر 19 سے زیادہ 20-25 تک چلی جاتی ہے, لیکن برین ڈیولپمنٹ ہماری 25 تک چلتی رہتی ہے. اور جو لوگ نکوٹین کا بہت ہی زیادہ استعمال کرتے ہیں ویپ کی صورت میں یا سگریٹ کی صورت میں تو ان کی برین ڈیولپمنٹ متاثر ہوتی ہے. ای سگریٹس میں موجود ایروسول یعنی ویپر میں ٹاکسنز اور کینسر کازنگ کیمیکلز موجود ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہیوی میٹلز جیسے نکل اور لیڈ اور وولیٹائل کمپاؤنڈز بھی موجود ہوتے ہیں. اسی طرح جو زیادہ سے زیادہ نکوٹین کا استعمال کرتے ہیں اور نکوٹین کے ساتھ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں وہ اور بھی سگریٹس کی طرف چلتے ہیں اور بھی نکوٹین والے پروڈکٹ کی طرف چلے جاتے ہیں جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اور جب ایک بندہ نکوٹین کا ایڈکٹ بن جاتا ہے تو وہ ڈرگ ایڈکشن کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے اور مزید اور ڈرگس کو ایکسپلور کرتا ہے فیوچر میں. یعنی جب آپ چھوٹی عمر میں نکوٹین کے ایڈکٹ بن جائے تو یقیناً آگے چلتے چلتے آپ کو اس ڈوپامین کے رش کو بڑھانا پڑے گا. اس ایڈکشن سے مزہ لینے کے لیے آپ کو مزید تیز سے تیز ڈوز لینا پڑے گا اور اس ڈوز کے لیے آپ کو پھر خطرناک ڈرگس کی طرف جانا پڑے گا اور یہ ایک پورا لنک بن جاتا ہے جس سے ایک چھوٹے سے چھوٹے ینگ سٹوڈنٹ کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. اس طرح سے ویپنگ سے ہمارے لنگ کو ڈیمیج ہوتا ہے, بریتھنگ پرابلم ہوتی ہے, کرونک ریسپیریٹری ایشوز ہو جاتے ہیں, ہارٹ کو ڈیمیج پہنچتا ہے اور کارڈیو واسکولر ہیلتھ متاثر ہوتی ہے. آپ سمجھتے ہیں ایک اور سگریٹ, میرے نزدیک سگریٹ سے ویپ زیادہ خطرناک ہے اور وہ کیوں ہے؟ سائنٹیفکلی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سگریٹ سے زیادہ ویپ سیف ہے مگر یہ سیف نہیں ہے بلکہ اس کو جس طرح سے مارکیٹ کیا جاتا ہے تو اس کی آڈینس سگریٹ سے زیادہ کم چھوٹی عمر والی ہے. موسٹلی ہماری سوسائٹی میں سگریٹ کو بہت ہی زیادہ خطرناک طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے اور جو بچہ سگریٹ کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے تو اس کو کافی زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن ویپ کے قصے میں ایسا نہیں ہے. ویپ کو ایک الگ طریقے سے ایڈورٹائز کیا جاتا ہے اور سائیکولوجیکل گیم کہلا جاتا ہے جس کی وجہ سے ینگ بچے اس کو استعمال کرتے ہیں اور کافی سیکرٹلی اس کو یوز کر سکتے ہیں. ایک تو ویپ کو استعمال کرتے ہوئے کوئی سٹینک یا بدبو نہیں آتی جو کہ سگریٹ کے کیس میں ہوتی ہے, وہ تو ایزی یوز ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے, اپنے جیب میں ایزیلی رکھ لو اور کچھ بھی بہانہ بنا کر کہیں بھی ایک دو پپ لگا لو, وہ ایزیلی اویلیبل ہے. کسی ماچس کوئی یا کوئی لائٹنر کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اور اسی طرح سے یہ انویزیبل ایڈکشن آپ کا بنتا جاتا ہے. آپ تو کہہ رہے ہو کہ بس ایک ہی پف لگا رہا ہوں اور اس کے بعد میں نہیں کروں گا یا پھر اس سے مجھے کیا ہوگا, یہ تو سگریٹ سے سیف ہے. اور اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ ایک دن آپ ایڈکٹ بن جاتے ہیں جو کہ سگریٹ سے کافی زیادہ ہارمفل ہے کیونکہ آبویس چیز ہے, کیونکہ آج کے زمانے میں ہر کسی کو پتا ہے کہ سگریٹ کتنا زیادہ خطرناک ہے اور کینسر کاز کرنے والا سب سے بڑا ایجنٹ ہے. لیکن اس کے باوجود لوگ سگریٹ کو سموک کرتے ہیں لیکن وہ کامن ایج ان کی تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے. لیکن جس طرح سے ٹرینڈ کے ذریعے آج کے زمانے میں ویپ کو مارکیٹ کیا جا رہا ہے اور اس کو سیف اور ہیلتھی قرار دے کر لوگوں کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے اور اس اٹریکشن کی بیس پر یہ سائیکولوجیکلی ینگ مائنڈز کو امپیکٹ کرتا ہے اور ان کے فیوچر کے ساتھ یہ کھیلتا ہے. آئیے جانتے ہیں کہ ویپ کے اس وبا کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے اور اس پوائزن سے پاکستان کو اور پورے گلوب کو کس طرح سے بچایا جا سکتا ہے. تو سب سے پہلی ریکمنڈیشن میرے خیال میں یہی ہے کہ اسٹرکٹ لاز کو لگایا جائے, جس طرح سے کہ پنجاب میں اس کو بین کر دیا گیا ہے. اوپن مارکیٹس میں اس کو بالکل بھی سیل نہیں کیا جائے, خاص طور پر سکولز کے نزدیک یا عام بچوں کے قریبی جو ایکسیسیبل سٹورز ہے وہاں پر ویپس کو غائب کر دیا جائے. اس کے علاوہ ایک سوشل میڈیا پر اویئرنس کیمپین چلائی جائے. جو اتنے بڑے بڑے سپر سٹار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے, یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس سے اپنے آڈینس کو اپنے کنٹینٹ کے ذریعے روکے, ان کو بتائے کہ ویپ سموک کرنا کول نہیں ہے بلکہ یہ خطرناک ہے, یہ کوئی ٹرینڈ نہیں, یہ جنسی کے ساتھ ریلیٹڈ کوئی چیز نہیں, یا ویپ کر کے آپ کوئی ہیرو نہیں بن جائیں گے یا کوئی اچھے نہیں لگیں گے یا سپر سٹار نہیں بن جائیں گے.
बल्कि इससे आप बहुत ही बुरे लगेंगे। और सबसे बड़ा काम जो हुकूमत कर सकती है वो है इनकी मार्केटिंग पर बैन लगाना। जिस तरीके से ये सोशल मीडिया पर या किसी और मेन स्ट्रीम मीडिया पर खुद को मार्केट करते हैं और खुद को एक सेफर डिवाइस के तौर पर इंट्रोड्यूस कराते हैं, या ये कूल फ्लेवर्स के अजीब व गरीब रंग बिरंगे किस्म के एड्स बनाते हैं, उस पर रोकथाम लगा दी जाए और इसको एक लीगल तरीके से टैकल किया जाए ताकि आइंदा नस्ल के बच्चों को ये अट्रैक्ट ना करें। अगर हम इन रिकमेंडेशंस पर अमल करें और इस ट्रेंड को यहीं पर ख़त्म कर दे, यंग माइंड्स को ये बताने में कामयाब हो जाए कि वेप करना या सिगरेट स्मोक करना या कोई भी ड्रग करना आपको एक सुपीरियर तौर पर नहीं पेश करता, ना ही आप अच्छे तरीके से देखते हैं, बल्कि ये एक ईवल काम है, एक बुरा काम है, इससे दूर रहना ही आपकी सेफ्टी के लिए बेहतर है, तो ये हमारी एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। आई होप सो आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं कभी भी अपनी जिंदगी में वेप नहीं करेंगे और किसी भी किस्म के ड्रग से दूर रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतने ही, बाय बाय।